السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان سعید بٹ۔ آج ہم بات کریں گے عورت مارچ پر، لیکن بات شروع کرنے سے پہلے میں سابقہ تحریک انصاف کے چیف آرگنائزر گلف جناب سردار سعید صاحب سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ سردار صاحب نے میری ہر پوسٹ پر نازیبا جملے کسے اور مجھے ایک لمبا چوڑا اسلام پر درس دیا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے آج سے 3 سال پہلے مجھ سے کچھ درہم ادھار لیے تھے جو ابھی تک آپ نے واپس نہیں کیے، اور مانگنے پر آپ نے میرا نمبر بھی بلاک کیا ہوا ہے۔ تو اسلام ہمارا یہ کہتا ہے کہ جب تک کسی قرض دار کا قرض اتارو گے نہیں تب تک آپ کا جنازہ تک جائز نہیں ہوگا۔ تو پلیز پہلے میری وہ رقم واپس کر دیں، اس کے بعد آپ اگر مذہب کے حوالے سے کچھ مجھے درس دیں گے تو میرے ذہن میں وہ بات بیٹھے گی۔ اور دوسرے نمبر پر تحریک انصاف کے بانی رہنما جناب اعجاز مینگرے صاحب، آپ نے بھی بہت لمبے چوڑے درس دیے اور بڑے مذہبی بننے کی کوشش کی۔ تو آپ کی خدمت میں بھی عرض ہے کہ آپ نے جو ایک جانسہ دے کر مجھ سے ہزاروں درہم لیو کوائنز پر لگوائے تھے وہ مجھے آج تک نہیں ملے۔ آپ نے کہا تھا کہ اس سے فائدہ ہوگا، فائدہ تو دور کی بات، آپ نے اصل رقم تک مجھے نہیں لٹائی، اور میرے بار بار مانگنے کے باوجود آپ ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں۔ تو پلیز میری وہ رقم واپس کر دیں۔ کیوں نہ کہ جعل سازی سے کسی کی رقم ہڑپ کرنے سے بھی اسلام منع کرتا ہے۔ آتے ہیں اپنے اصلی مدعے پر۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو عورت مارچ ہو رہا ہے دراصل یہ بے حیائی کا ایک راستہ کھولا جا رہا ہے، لیکن میں ان مرد حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہاں حیا ہے کہاں پر؟ کیا ہم مردوں میں حیا ہے؟ روز چوک چراہوں پر کھڑے ہو کر ہم مرد لڑکیوں کو آتے جاتے ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے ہم آنکھوں ہی آنکھوں میں ان کا ایکس رے کر رہے ہوں۔ کیا اس چیز کی اسلام اجازت دیتا ہے؟ واش روم جاتی لڑکیوں کو پیچھے سے آواز دے کر اپنی طرف متوجہ کر کے ایسے جملے کستے ہیں کہ شیطان بھی شرما جائے۔ کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ باتھ روم کے اندر بیٹھ کر اپنی گندی ذہانت ہم دیواروں پر وہاں درج کرتے ہیں اور ساتھ اپنا نمبر بھی لکھتے ہیں۔ وہ کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرتے ہوئے ہم لوگوں کی مئو بہنوں پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور ذہنی تسکین حاصل کرتے ہیں۔ کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ کیا یہ چیزیں برائی کے زمرے میں نہیں آتی؟ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے چند دن پہلے مجھے ایک قصہ سنایا کہ ہمارے ہاں برطانیہ سے کچھ لوگ آئے اور ان کے ساتھ ایک 8 یا 9 سال کی بچی بھی تھی۔ ایک روز اس بچی کی والدہ اس سے کہتی ہے کہ آؤ بیٹا بازار چلتے ہیں شاپنگ کے لیے۔ تو آگے سے بچی کہتی ہے نہیں موم، میں نے بازار نہیں جانا۔ تو بچی کی والدہ کہتی ہے کہ کیوں نہیں جانا؟ تو آگے سے بچی کہتی ہے کہ موم یہ لوگ مجھے ایسے گھورتے ہیں بازار میں جیسے یہ لوگ مجھے کھا جائیں گے، اس لیے میں نے بازار نہیں جانا۔ یعنی وہ چھوٹی سی بچی ہمارے معاشرے کو ججمنٹ کر گئی کہ ہمارے معاشرے کے اندر کتنی حیوانیت موجود ہے، اور وہ ہمارے معاشرے پر تھوک کر چلی گئی، اور ہم بنتے ہیں نیک اور پارسا۔ کہاں کہ تم مرد حضرات نیک اور پارسا ہو؟ بھیڑ بکریوں کو تم نہیں چھوڑتے ہو، کٹے بچیوں کو تم معاف نہیں کرتے ہو، کتے بلیوں تک کو تم اپنی ہوس کا نشانہ بنا دیتے ہو، اور تو اور مردہ عورتوں کو تم قبر کے اندر تک نہیں چھوڑتے ہو، قبر میں گھس کر تم کا بلاత్کار کرتے ہو اور بنتے ہو نیک، اور ساتھ پوچھتے ہو کہ بھٹ صاحب ان عورتوں کو کیا آزادی چاہیے، یہ کس قسم کی آزادی چاہتی ہیں؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کس قسم کی آزادی چاہتی ہیں۔
یا آپ کی گندی سوچ سے آزادی چاہتی ہیں، یا آپ کی فرعونیت سے آزادی چاہتی ہیں، یا آپ کی ہراسمنٹ سے آزادی چاہتی ہیں، یا آپ کے ظلم اور جبر سے آزادی چاہتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر دیکھ کرنی ہو تو دیکھ کے ایک چاول نکال کے چیک کرو تو پتہ چل جاتا ہے کہ باقی دیکھ کس قسم کی پکی ہے اور اس کا ذائقہ کس قسم کا ہے۔ اسی طرح اگر ہمارے معاشرے کا پتہ کرنا ہو تو زیادہ ٹول مٹول کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ خلیل الرحمن کو ہی دیکھ لیں تو ہمارا معاشرہ ججمنٹ ہو جائے گا کہ ہمارا معاشرہ عورت سے کس قسم کی نفرت کرتا ہے اور عورت کو وہ سمجھتا کیا ہے۔ میرے خیال سے خلیل الرحمن جیسے لوگ عورت کو صرف ایک گوشت کا ٹکڑا سمجھتے ہیں جس سے صرف لذت لی جا سکتی ہے، اس سے زیادہ خلیل الرحمن جیسے لوگ عورت کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، یعنی وہ صرف عورت کو عورت سمجھتے ہیں، عورت کو انسان نہیں سمجھتے، اور جب تک ہم عورت کو انسان نہیں سمجھیں گے، اس کے حقوق اس کو دیں گے نہیں، تب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یورپ کا کلچر یہاں پر لایا جا رہا ہے، لیکن اگر اسی سے پوچھو کہ بھائی صاحب آپ یورپ جانا چاہتے ہیں تو 10 نہیں 20 لاکھ اس سے مانگو گے تو وہ یورپ کے لیے دے دے گا۔ آپ کو اگر یورپ کا کلچر پسند نہیں تو آپ کو یورپ جانا کیوں پسند ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ میں منافقت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ مذہب کو ایک ہتھیار کے طور پر آپ ہمیشہ استعمال کرتے ہو اور عورت کو دبدبے کے لیے مختلف قسم کے اوچھے ہتھکنڈے آزماتے ہو۔ اس سے زیادہ منافقت اور کیا ہوگی؟ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ منافقت چھوڑو، عورت کو اس کا جائز حق دو۔ یہ نہیں کہتا کہ یہ جو عورت مارچ ہو رہا ہے اس کے تمام مطالبات مان لیے جائیں، مگر میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ ان کے جو جائز مطالبات ہیں وہ فوراً مان لینے چاہیے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔